میٹھی عید پر ہر جانب خوشیوں کا سما، نماز عید کے بعد میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، گھر آئے مہمانوں کی مزیدار پکوانوں سے تواضع، بچوں کا عیدی مشن بھی جاری، کوئی جھولے پر بیٹھا تو کسی نے اونٹ کی سواری کی۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گڑھی خدا بخش میں نماز عید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آبائی ضلع خیبر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں نماز عید ادا کی۔ سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے تھر کے صحرا تک پاک فوج کے جوان بھی عید منانے میں مصروف، نماز عید کے اجتماعات میں افسر اور جوان ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی مشترکہ ذمہ داری، عید کا مبارک دن اللہ کی خاص رحمت اور بے پایا فضل و کرم کا مظہر، صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ عید اتحاد، ایثار اور شکر گزاری کی عکاسی کرتی ہے، ISPR کا پیغام۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلم امہ کے لیے کردار ادا کیا، ملکی قیادت حالیہ بحران میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کے لیے پیدا ہونے والے بحران کا بہترین حل نکالے۔ پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور UAE کا اعتماد حاصل، سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی، کابل کو دو ٹوک پیغام۔ خطے میں جنگ کی وجہ سے عید پر دل بوجھل ہیں، دعا ہے کہ مسلم امہ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، وزیر اطلاعات پنجاب کا پیغام، باور کرایا کہ پنجاب حکومت ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جنگ زدہ ایران میں بھی عید الفطر کا پہلا دن، نجف، تہران، مشہد اور قم سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات میں خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ عراق میں بھی عید، کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر لاکھوں عقیدت مندوں نے نماز عید ادا کی۔ برطانیہ کا ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا اعلان، ایران نے برطانوی جزیرے ڈیگو گارشیا پر میزائل برسا دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے بھی امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے کنگ فہد ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ایران کا UAE کی ریاست راس الخیمہ کو خالی کرنے کا پیغام۔ ایران جنگ کا 22واں روز، عراق میں امریکی فوج کے وکٹوریہ بیس پر پے در پے حملے، کویت میں بھی امریکی بیس نشانہ، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز پھر ٹارگٹ، اسرائیل میں ایرانی میزائلوں نے کئی مقامات پر تباہی مچا دی۔ اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $3.7 اضافے کے ساتھ $112.37 فی بیرل ہو گئی۔ میٹھی عید پر ہر جانب خوشیوں کا سما، نماز عید کے بعد میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، گھر آئے مہمانوں کی مزیدار پکوانوں سے تواضع، بچوں کا عیدی مشن بھی جاری، کوئی جھولے پر بیٹھا تو کسی نے اونٹ کی سواری کی۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گڑھی خدا بخش میں نماز عید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آبائی ضلع خیبر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں نماز عید ادا کی۔ سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے تھر کے صحرا تک پاک فوج کے جوان بھی عید منانے میں مصروف، نماز عید کے اجتماعات میں افسر اور جوان ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی مشترکہ ذمہ داری، عید کا مبارک دن اللہ کی خاص رحمت اور بے پایا فضل و کرم کا مظہر، صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ عید اتحاد، ایثار اور شکر گزاری کی عکاسی کرتی ہے، ISPR کا پیغام۔
پاکستان نے ہمیشہ مسلم امہ کے لیے کردار ادا کیا، ملکی قیادت حالیہ بحران میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کے لیے پیدا ہونے والے بحران کا بہترین حل نکالے۔ پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور یو اے ای کا اعتماد حاصل، سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی، کابل کو دو ٹوک پیغام۔ خطے میں جنگ کی وجہ سے عید پر دل بوجھل ہیں، دعا ہے کہ مسلم امہ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، وزیر اطلاعات پنجاب کا پیغام، باور کرایا کہ پنجاب حکومت ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جنگ زدہ ایران میں بھی عید الفطر کا پہلا دن، نجف، تہران، مشہد اور قم سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات میں خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ عراق میں بھی عید، کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر لاکھوں عقیدت مندوں نے نماز عید ادا کی۔ برطانیہ کا ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا اعلان، ایران نے برطانوی جزیرے ڈیگو گارشیا پر میزائل برسا دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے بھی امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے کنگ فہد ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ایران کا یو اے ای کی ریاست راس الخیمہ کو خالی کرنے کا پیغام۔ ایران جنگ کا 22واں روز، عراق میں امریکی فوج کے وکٹوریہ بیس پر پے در پے حملے، کویت میں بھی امریکی بیس نشانہ، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز پھر ٹارگٹ، اسرائیل میں ایرانی میزائلوں نے کئی مقامات پر تباہی مچا دی۔ اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $3.7 اضافے کے ساتھ $112.37 فی بیرل ہو گئے۔ میٹھی عید پر ہر جانب خوشیوں کا سما، نماز عید کے بعد میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، گھر آئے مہمانوں کی مزیدار پکوانوں سے تواضع، بچوں کا عیدی مشن بھی جاری، کوئی جھولے پر بیٹھا تو کسی نے اونٹ کی سواری کی۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات نے لاہور میں نماز عید ادا کی، بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گڑھی خدا بخش میں نماز عید، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آبائی ضلع خیبر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں نماز عید ادا کی۔ سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے تھر کے صحرا تک پاک فوج کے جوان بھی عید منانے میں مصروف، نماز عید کے اجتماعات میں افسر اور جوان ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی مشترکہ ذمہ داری، عید کا مبارک دن اللہ کی خاص رحمت اور بے پایا فضل و کرم کا مظہر، صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد، عید اتحاد، ایثار اور شکر گزاری کی عکاسی کرتی ہے، ISPR کا پیغام۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلم امہ کے لیے کردار ادا کیا، ملکی قیادت حالیہ بحران میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کے لیے پیدا ہونے والے بحران کا بہترین حل نکالے۔ پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور یو اے ای کا اعتماد حاصل، سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی، کابل کو دو ٹوک پیغام۔ خطے میں جنگ کی وجہ سے عید پر دل بوجھل ہیں، دعا ہے کہ مسلم امہ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، وزیر اطلاعات پنجاب کا پیغام، باور کرایا کہ پنجاب حکومت ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جنگ زدہ ایران میں بھی عید الفطر کا پہلا دن، نجف، تہران، مشہد اور قم سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات میں خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ عراق میں بھی عید، کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر لاکھوں عقیدت مندوں نے نماز عید ادا کی۔ برطانیہ کا ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا اعلان، ایران نے برطانوی جزیرے ڈیگو گارشیا پر میزائل برسا دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے بھی امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے
کنگ فہد ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ایران کا UAE کی ریاست راس الخیمہ کو خالی کرنے کا پیغام۔ ایران جنگ کا 22واں روز، عراق میں امریکی فوج کے وکٹوریہ بیس پر پے در پے حملے، کویت میں بھی امریکی بیس نشانہ، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز پھر ٹارگٹ، اسرائیل میں ایرانی میزائلوں نے کئی مقامات پر تباہی مچا دی۔ اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $3.7 اضافے کے ساتھ $112.37 فی بیرل ہو گئے۔